آج کا ہمارا تھوڑے سے منٹوں کی گفتگو کا عنوان ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والی، آپ پر مال خرچ کرنے والی، خوشیوں میں، غمیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اپنی جان تک بھی داؤ پر لگانے والی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال سے کچھ کم تھی تو ایک دفعہ آپ کے چچا ابو طالب کہنے لگے کہ بھتیجے مکہ سے قافلہ جا رہا ہے ملک شام، اور وہ تجارت کی غرض سے جا رہا ہے، اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا کہ میں وہ تجارتی قافلے میں شامل کر سکتا تو میں ضرور وہ مال بھی شامل کرتا اور وہ آپ کی ذمہ داری میں وہ قافلے کے ساتھ روانہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، خاموش ہو گئے۔ اسی وقت یہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، کوئی غلام تھا، اس نے یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی آپ کو اس قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے روانہ کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھجوایا اور آپ کو بلوایا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ آپ قافلے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا نے اس طرح کہا ہے، اگر ہمارے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہم بھی تجارت کی غرض سے وہاں جاتے، کچھ وہاں سے خریدتے، وہاں کچھ بیچ کے آتے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ میرے پاس تجارت کا سامان ہے، آپ وہ لے کر اگر جانا چاہیں ملک شام کو چلے جائیں، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں کسی اور کے ہاتھ میں بھی وہ سامان بھیجنا چاہتی تو بھیج سکتی، لیکن اگر آپ جائیں گے تو اس کا دگنا میں آپ کو عطا کروں، یعنی اگر میں کسی اور کو بھیجتی تو جتنا اس کے ساتھ میرا منافع طے ہے، اگر آپ لے کر جائیں گے وہ سامان تو اس شخص سے دگنا آپ کو منافع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ بھی اس لشکر کے ساتھ گئے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ، وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں، یہ سفر ملک شام کا آپ کا ہوا، وہاں تجارتی جو کام تھے، سرگرمیاں تھیں وہ مکمل ہوئی، وہاں سے واپسی ہوئی، اور واپس آنے کے بعد جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا دیا ہوا سامان تجارت اس کا حساب کتاب پیش کیا اور اس کا پروفٹ، اس کا نفع بتایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئی، متاثر ہوئی اور فرمایا کہ ایسا نفع تو آج سے پہلے کبھی نہیں ملا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو میرا آپ سے وعدہ تھا اس کے مطابق اپنا حصہ بھی آپ وصول فرمائیں۔ یہ ان کا تجارتی سامان کا حساب ہوا۔ اسی موقع پر آپ کے غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی کارگزاری سنائی کہ جب ہم جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا آپ کے غلام میسرہ نے کہ میں نے ان کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کیا میرا یہ پہلا سفر تھا، لیکن ملک شام کے سفر میرے اس سے پہلے بھی ہو چکے تھے کسی اور کے ساتھ تجارت کی غرض سے، لیکن سفر میں جو بہترین رفیق میں نے پایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور پھر آپ کی خصوصیات بیان فرمائی، آپ اپنے ماتحتوں کا، اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے،
اس لیے سفر چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسی نے کسی کی تعریف کی یہ شخص بڑا اچھا ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا سفر نہیں ہوا تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں بہت اچھا ہے؟ سفر میں پتہ چلتا ہے، جس کو پنجابی میں ہمارے ساتھ میں کہتے ہیں راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے۔ تو یہ جو راستے کے مسافر ہوتے ہیں اس سے بندہ بہت سیکھتا ہے۔ تو حضرت میسرہ نے سارا نقشہ بیان کیا کہ بہت اچھے ہیں اور اپنے ساتھ والوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے ذکر، واقعات ذکر کیے کہ جب کوئی چیز خریدنے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قیمت نہیں بتاتے تھے کہ یہ قیمت ہے دیکھو، آپ اس کے سارے کے سارے عیب اور خصوصیات بیان کرتے، یہ کپڑا ہے، اتنا اس کی پیمائش ہے اور یہ کوالٹی ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہیں اور یہ اس کے ساتھ عیب بھی۔ تو فرمایا کہ ایسا امانت دار بھی میں نے کسی کو نہیں پایا۔ خیر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منافع کا حصہ لے کر گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دن گزرے، اب یہ پہلا موقع تھا جب حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی۔ کچھ دن گزرے تو اسی محلے کی ایک خاتون تھی جن کا نام نفیسہ تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئی تو آ کر عرض کیا کہ یہ اپنی جو تجارتی سامان تھا اس کا سارا حساب کتاب پوچھا، ہوتا ہے بڑا منافع ہوا، اور ساتھ ہی یہ کہا، حضرت خدیجہ نے اظہار فرمایا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے شادی کروں، نکاح کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کا جو حضور سے نکاح تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح سے پہلے 2 نکاح ہو چکے اور 2 جگہ سے آپ بیوہ تھے۔ پہلے شوہر کا نام ابو حالہ بن ہند تھا، دوسرے جو آپ کے شوہر تھے ان کا نام عتیق بن عامر تھا، اور وہاں سے 2 بچے بھی تھے جو پہلی عمروں میں انتقال کر گئے تھے۔ اب یہ تیسرے نکاح کی تیاری تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار فرمایا تو جو خادمہ تھی اس نے کہا کہ بہت اچھا ارادہ ہے، تو میں جا کر بات کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عرض کیا کہ کیا وہ تیار ہو جائے گی مجھ سے نکاح کے لیے؟ تو کہا میں بات کرتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جائے۔ اب یہ خاتون نفیسہ نام کی وہاں پر گئی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، نکاح کی کہ اگر آپ نکاح کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے، اور یہ نہیں کہا کہ میں ان کی طرف سے آئی ہوں۔ یہ ہوتا ہے دانا سمجھدار خواتین کا کام کہ جب لوگوں کو جوڑنا چاہے تو جو نہیں جڑنے والے ان کو بھی جوڑ دیں گے۔ تو کہا کہ اگر میں آپ کے نکاح کی بات کروں کہیں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نفیسہ کہاں میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ کہا آپ بتائیں اگر کوئی خاتون ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیرت بھی اچھی دی ہو، صورت بھی اچھی ہو، رزق بھی ہو، تجارت بھی ہو، فراوانی بھی ہو، تو کیا آپ وہاں حامی بن لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی ادھر نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ فرق بہت زیادہ تھا ظاہری اعتبار سے۔ تو فرمایا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا خدیجہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، کیا خدیجہ مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ مان جائیں گے؟ تو حضرت نفیسہ نے کہا اگر نکاح کا پیغام ہی اس طرف سے ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا پھر بہت اچھی بات ہے، میں تیار ہوں۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، وہ آئے، ساتھ حضرت حمزہ آپ کے چچا وہ آئے، اور ادھر سے حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عمر بن اسد یہ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر بات چیت ہوئی اور نکاح ہو گئی، اور اس نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا، جس میں آپ کے پہلے جو نکاح کے خطبے ہوتے تھے اس میں وہ کوئی شرعی علوم نہیں تھے، علوم وحی نہیں تھا، اس میں صرف بیٹھ کھڑے ہو کر خاندانوں کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ خاندان کا فلاں بچہ ہے، فلاں لڑکا ہے، فلاں بچی ہے، اس کے یہ اوصاف ہیں، بڑے کمال ہیں، بہت حسن ہے، بہت خوبصورتی ہے، بہت نیک ہے، بہت خدمت گزار ہے، اس طرح کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، اور اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا کہ قریش کے جتنے بھی لوگ آج تک دنیا میں آئے ہیں
میرے قریب کے بھی ہیں، میرے دور کے بھی ہیں، میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، پرکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ قریش کے سب سے بہترین کمال اوصاف خوبصورت اخلاق والے شخص ہیں تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد یہ نکاح مکمل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہلیہ اور حضور کی بیوی بن کر حضور کے ساتھ رہی۔ اب آپ کا پہلا دن ابھی ہوا، دوسرا دن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور طبیعت پر بڑی خاموشی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہاں پر یہ بھی ساتھ ہی بات عرض کرتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کا ایک جوڑ بنایا ہوتا ہے اس کو قبول کرنا یہ ایمان کا درجہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ پھر اگر کہیں پر کسی عورت کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو یہ شوہر کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، شوہر کے لیے حوصلے کی بات ہوتی ہے، اور اس خاتون کے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ بڑی عمر ہونے کے باوجود اس شوہر نے اس کو قبول کیا، یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر ایسا انتخاب کرنا تھا جس کو، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اصل بنیادی طور پر بھی جاننے کا ہوتا ہے۔ امت کا جو ایمان ہوتا ہے وہ نسلی ہوتا ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ایسے ہمیں جو ایمان ملا ہے وہ ریفرنس سے ملا ہے، تعلق سے ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ من جان ملا براہ راست ہے۔ تو جو براہ راست آپ کا جو ایمان ہے اس کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، ہم سارے نسل کی طرف سے۔ جب یہ مطلب ایک مشکل سی بحث ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نتیجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت پر بدرجہ والد تھے، بمنزلے والد تھے، شفقت میں، رحمت میں، آپ کی امت کی فکر میں، امت کی قرت میں، امت کی خوشیوں غمیوں کے فکر میں، امت کی ترقی کے اسباب میں، راز میں، کامیابی میں بمنزلہ باپ کے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ باپ کے ہیں تو پہلی بیوی جو آپ کی بنے گی اب وہ بھی پوری امت کے لیے بمنزلہ ماں کی بنے گی۔ جب پہلی بیوی بمنزلہ ماں کی بنے گی پھر ضروری تھا کہ ایسی خاتون ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بیوی نہ ہوتی بلکہ آپ کی خوشیوں میں، غمیوں میں، سفر حضر میں، ہر چیز میں آپ کے ساتھ معاونت کرتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلے نکاح کے لیے اللہ نے حضرت خدیجہ کا انتخاب فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب میرے نکاح میں آئی تو میرے پاس کوئی مالی طور پر زیادہ وسعت نہیں تھی، اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی اشارہ کرتی ہے سورہ والضحیٰ کی ووجدک عائلا فاغنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنگدست تھے، مالی طور پر آپ کے پاس وسعت نہیں تھی، فاغنی ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اور اس کے مفسرین اس کے ذیل میں لکھتے ہیں وہ مالداری کی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو حضور کے نکاح میں دے دیا۔ تو جیسے ہی دوسرا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے پھر خاموشی باقی رکھی، فرمایا کیوں خاموش ہے؟ جب دو چار دفعہ پوچھا تو پھر حضرت خدیجہ نے خود ہی فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کتابوں میں کہ آپ ایک کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرماتے تھے، بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے، خاموشی کے نیچے زیادہ دیکھتے۔ تو جب یہ حضرت خدیجہ نے دوبارہ کہا تو آپ خاموش رہے، پھر فرمایا کہ یقیناً آپ ولیمہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، یہ جو میری بکری اور اونٹ کھڑے ہیں جتنے ان میں سے چاہیے لے لیں اور جا کر مکہ کے لوگوں کی دعوت کریں اور ولیمہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نکاح کے بعد 5 سال کے بعد آپ کے پہلے بیٹے پیدا ہوتے ہیں جن کا نام قاسم رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے جو پیدا ہوتے ہیں حضور پاک کے وہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے، طیب اور طاہر انہی کا لقب تھا۔ اور تیسرے جو یہ دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بڑی بیٹی پہلی بیٹی حضرت زینب، پھر ان کے بعد حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چاروں بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی اولاد ہیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 6 بچے اولاد ہیں یہ 6 کے 6 حضرت خدیجہ کی اولاد ہیں۔ ان کے بعد جتنے بھی آپ کے نکاح ہوئے کہیں سے بھی کوئی آپ کی اولاد نہیں۔ اور
اور ایک بیٹا آپ کا ابراہیم ہے، وہ آپ کی ایک بانی تھی حضرت ماریہ قبطیہ اسکندریہ کے علاقے سے، وہاں کے بادشاہ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، وہاں سے وہ ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہی مطلب آپ کے جو یہ بچے جو تھے چھوٹی عمروں میں ہی سب انتقال کر گئے، ایک تھوڑے سے بھی 7 یا 9 سال کی عمر تک ہے، باقی چھوٹی عمروں میں انتقال کر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت خدیجہ ہر وقت تیار رہتی، مالی طور پر بھی جانی طور پر بھی۔ جب 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آتے ہیں تو آپ کو ایسے ساتھ ملاتے ہیں اور بھیجتے ہیں، زور سے دباتے ہیں، اور پھر 3 دفعہ آپ نے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور آپ فرمایا کرتے کہ حضرت جبرائیل اقرا، آپ کہتے ہیں ماں انا بقاری، پھر کہا اقرا ماں انا بقاری، اقرا ماں انا بقاری، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ جو 5 آیتیں سورہ علق کی پہلی کہی ہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں تلاوت کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکل کر گھر میں، اور آپ پسینے سے شرابور پہلی دفعہ یہ معاملہ ہوا، اور وحی کا بوجھ، اور ساتھ اس میں بڑی تفصیل ہے کہ بعضوں نے یہ لکھا کہ اس وجہ سے بھی تھا کہ کیونکہ پوری امت کی ذمہ داری آپ پر ڈلی تھی، تو اس وجہ سے آپ انتہائی غمگین تھے کہ پوری یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا رسول انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اتنی بڑی ذمہ داری آخر ادا کیسے ہوگی؟ تو آپ غم سے نڈھال تھے، گھر میں آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سہارا دیا، اور ساری کیفیت آپ نے بیان کی۔ آپ کے چچا دار بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، وہ نصرانی مذہب کے عالم تھے، ان کو جا کر بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ تو باقی ساری نبوت کی علامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے درجے پر فائز کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس امت کی یہ خوبصورت چیز ہے، اس امت کا یہ اعزاز ہے، اس امت کو اللہ نے یہ عظمت اور عزت دی ہے کہ اس امت میں، امت محمدیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو عورت ہے وہ ایک خاتون ہے، عورت ہے، کسی مرد کو یہ اعزاز نہیں ملا، اور یہ صرف اسی امت میں ہوا۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھی اس نبی پر جو ایمان لاتے سب سے پہلے مرد لوگ لاتے تھے، لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لانے کی توفیق کے لیے جو اعزاز بخشا وہ اس خاتون حضرت خدیجہ کو بخشا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے لانے والے، لیکن ساری امت میں سب سے پہلا ایمان مردوں اور عورتوں میں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس کے بعد غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے ایمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کا اظہار کرتی، خرچ بھی کرتی، اور ایک موقع بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اپنے گھر میں بڑا اچھا بنایا، برتن میں ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں موجود تھے، حضرت خدیجہ نے وہ کھانا اٹھایا اور جا کر لے کے جا رہی تھی، تو ادھر سے جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اذا اتتک زوجتک، ساتھوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بیوی آپ کے پاس آ جائے تو ان کو کیا کہنا ہے؟ فقرا علیہ السلام من اللہ و منی، تو ان سے کہنا کہ اللہ اور میرے یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اسلام کا پیغام۔ اور ساتھ ہی فرمایا فبشرھا فی الجنہ، ان کو جا کر ان کو یہ بھی خوشخبری دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے جو یاقوت اور مرجان سے تیار ہے۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ آتی ہیں تو کھانا رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بڑے مسکرا رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ آج سے پہلے کبھی اتنا مسکرائے نہیں، آپ کے چہرے پہ بہت خوشی ہے، ہوا کیا؟ فرمایا ہے خدیجہ تیری خدمت اللہ نے آسمانوں پہ قبول کر لی ہے، تیری خدمت پہ اللہ کو رشک آیا ہے، تیری خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ایک کرم کیا ہے۔ ہر خدیجہ بار بار پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو خوشی کا مزاق دوبالا کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا مزید جستجو پیدا ہو، وہ بار بار کہہ رہی ہے یا رسول اللہ ہوا کیا ہے بتائیں مجھے۔ فرمایا ہے خدیجہ اللہ نے اور جبرائیل علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا، جیسے کہ پیغام وصول کیا، بڑی خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔
آپ کی جو شہر ابی طالب میں قید ہے 3 سال کی، اس میں حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، اور آپ کا کبھی کبھی جو تھوڑا سا کھانا آتا، کبھی کوئی جو کے دانے آ گئے، کبھی کوئی دودھ تھوڑا سا آ گیا اس طرح کا، وہ حضرت خدیجہ کے خاندان کی طرف سے ہی کچھ آتا تھا، کیونکہ ان کا خاندان بڑا اسٹرانگ تھا، مضبوط تھا، مالدار بھی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی جو دشمنی کرنے والے ابو جہل تھے، وہ لہب تھے، وہ آپ کے خاندان کی طرف سے کرتے تھے، حضور سے کرتے تھے، لیکن آپ کا جو سسرالی خاندان حضرت خدیجہ کی طرف سے تھا، آپ ان کے مقابلے میں یہ خاندان کبھی نہیں آتا تھا، ان کا لحاظ رکھتے تھے، اس لیے جو بھی سے کوئی چیز آتی تو اس کو باتوں میں روکتے تھے، نہ تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، لیکن مقابلے میں کبھی نہیں آئے، اس وجہ سے کبھی کچھ نہ کچھ کبھی جو ہوتا وہ ادھر سے ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں رہتی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا 10واں سال تھا، نبوت کا 10واں سال، اور آپ کی عمر مبارک کا 50واں سال، تو اس وقت آپ بیمار ہوتی ہیں۔ ویسے آپ کی بیماری کا دورانیہ ٹوٹل تو 3 سال ہے، لیکن ان دنوں میں آپ بیمار ہوتی ہیں، اور بیماری کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی بیماری کے سال میں انتقال کرتی ہیں، اور اسی بیماری والے سال میں ہی آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ سال تو عام گزر ہے، یعنی لوگوں کا سال ہے کہ 2 بڑے بڑے میرے جو سربراہ تھے، سرپرست تھے، جن کی وجہ سے میرے لیے آسانی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر قبر میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر اتارا۔ جنازہ اس وقت چونکہ جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں ہوا، آپ نے اللہ کا نام لے کر ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی اپنا لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتے ہیں۔ ہم ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں لیکن اس کی حکمت اور فوائد سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر کہیں پر جیسے یہاں پر ہوا، حضرت خدیجہ کی شادی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو آپ 15 سال عمر میں بڑی ہیں۔ اگر کہیں پر ایسا عمل ہو جائے، ایک تو اعزاز اور عظمت ہے، دوسری یہ بات ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اس کی بڑی عمر کی عورت سے شادی ہوتی ہے تو ہمارے رواج کے پیچھے لگ کے، رسموں کے پیچھے لگ کے تانوں میں نہیں آنا چاہیے، اس کو بڑے اعزاز کے طور پر یہ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے میں نے اس خاتون سے شادی کی ہے جو مجھ سے عمر میں بڑی ہے، اور میں نے اپنی اس شادی کی سنت میں 2 سنتوں پر عمل کیا ہے۔ ایک حضور کی شادی کی سنت، اس پر عمل ہوا، پھر حضور نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، میں نے ساتھ اس پر بھی عمل کیا ہے، اور یہ انسان کی نیکی بن جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرے پہلو بھی ایسے ہی ہے، اگر کسی بڑی عمر کی خاتون کی چھوٹی عمر کے آدمی سے شادی ہوتی ہے تو اس میں وہ نہیں ہوتا کہ تانے ہوں اور سر جھکا کے کوئی ہماری بہن بیٹھی اور یہ کیا ہو گیا اور مشکل ہے کیسے بتائیں میں عمر میں بڑی ہوں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور اس کو کہنا چاہیے میں نے حضرت خدیجہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شادی کی ہے، اور لوگوں کے ہاں یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے اعزاز سمجھ کے قبول کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت خدیجہ مالدار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی طور پر جو پوزیشن تھی بنسبت حضرت خدیجہ کی کمزور تھی، اور حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال نچھاور کیا، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مال مجھ پر حضرت خدیجہ نے نچھاور کیا ہے اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ پھر خود ہی حضور فرماتے اتنی تعریف کیا کرتے ہیں حضرت خدیجہ کی، جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا، جب سب لوگ میری رسالت کا انکار کرتے تھے تو سب سے پہلے ایمان لا کر میری انہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی، جب مجھے بہت ضرورت ہوتی تھی تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا ہے، بلکہ اپنا مال بھی میرا کر کے ہی مجھے پیش کیا کرتی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے فراق کے دنوں میں تھے تو بعد میں جب یہ وقت گزرا تو کبھی گھر میں گوشت بنتا اور ایک بکری ذبح ہوتی اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے تو آپ تقسیم کرتے کہ یہ ہمارے گھر کے لیے ہے، یہ فلاں گھر کے لیے ہے، یہ فلاں رشتہ دار کے لیے، اور یہ جاؤ جا کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں لے کر آؤ۔ اور فرمایا کرتے وہ جو خاتون ہے وہ میری اہلیہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی، ان کے گھر ضرور لے کے آؤ۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابی جو لے کر گئے تھے واپس آ جاتے، یا رسول اللہ مجھے ان کا گھر نہیں ملا، فرمایا جب تلاش کر کے آؤ لیکن اس گھر میں ضرور پہنچا کر آنا ہے۔ وہ اس لیے میں نے یہ بات ساتھ ہی عرض کر دی، وہ والا جو ٹکڑا تھا تلاش کر کے آؤ۔ جب قربانی کے موقع ہوتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں
भेजना तो था पर थोड़ा घर नहीं पता सर तो मतलब अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, भाइयों में थोड़े दूर होते हैं, तो अगर किसी को चीज पहुंचानी है उसका घर तलाश करके पहुंचाना, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जैसे ही ये आप पहुंचाते, और आपने एक मौके पे फरमाया, हज़रत आयशा बैठी थी, खदीजा बहुत अच्छी थी, खदीजा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली थी, मान चाल करने वाली थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रश्क आया और फरमाया, या रसूलल्लाह आप बहुत तारीफें करते हैं खदीजा की, आखिर वो क्या था जो खदीजा में था, किसी और में नहीं था? फरमाया, फैदा कानत किया कानत, ए आयशा खदीजा खदीजा ही थी, खदीजा वाली औसाफ किसी में नहीं है, खदीजा वाली आदत किसी में नहीं है, खदीजा वाला प्यार कहीं नहीं है, खदीजा का जो जज्बा था मेरे साथ दीन पर निछावर करने का, वो कहीं नहीं है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहा करती थी, या रसूलल्लाह मुझे तो रश्क आता है। रश्क कहते हैं किसी के अंदर कोई ऐसी खूबी देखना कि उस पर इंसान तमन्ना करे, काश जो खूबी उसमें है, काश अल्लाह हमें भी क्या अता करते, इसको कहते हैं रश्क। तो फरमाया करती, मुझे उन पर रश्क आता है। मेरे मुहतरम दोस्तों, ये अज़वाज मुतहहरात, अल्लाह कहते हैं नबी जो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, नबी अलैहिस्सलाम और उनकी जो औलाद है, उनकी जो बीवियां हैं, मिन अनफुसिहिम, वो आपको ईमान वालों को अपनी औलादों से और हर एक चीज से ज्यादा महबूब हैं, और उनके महबूबियत का दर्जा ये है, इसीलिए कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां माएँ हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि वो जो शफकत हुजूर ने बनिस्बत बाप के की है, बमंज़िल बाप के की है, वही शफकतें आपके अज़वाज मुतहहरात से बमंज़िल मां के भी उम्मत को नसीब हुई हैं। और ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके औसाफ व कमालात जो थे अल्लाह ताला आज की हमारी ख़वातीन को अता फरमाए, और जो उनके जज्बात थे दीन पर लगाने के, दीन पर खर्च करने के लिए और फिर खिदमत में। और यहाँ पर ये भी एक बात रह गई कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी, मालदारी में ज्यादा, मर्तबे में ज्यादा और समझ बूझ में ज्यादा, हर चीज में अल्लाह ने बहुत उन्हें अता किया था। बाकी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे फरासत ज्यादा, लेकिन बाकी में सबसे ज्यादा ख़वातीन में हज़रत खदीजा को अल्लाह ने अता किया। लेकिन इसके बावजूद कभी खिदमत में रूह गर्दानी नहीं की, कभी खिदमत में मुंह नहीं फेरा। आप खाना लेकर घर में जाया करती, आप हुजूर के कपड़े धोकर आपको पेश किया करती, आप हुजूर के हर काम काज में हिस्सा लिया करती थी। सारी चीजें होने के बावजूद आप हुजूर की खातमा बनकर रही। इसीलिए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा की एक रिवायत है कि या रसूलल्लाह बीवी पर शोहर के क्या क्या हक हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गैरुल्लाह को सजदे की इजाजत होती, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने की दुनिया में इजाजत होती, अल्लाह बीवी को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा किया करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जिस औरत का शोहर इस हालत में दुनिया से गया हो कि वो शोहर उससे राजी हो, कोई शिकवा ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो ये उस औरत की जन्नती होने की अलामत है कि अल्लाह इस शख्स इस खातून से जन्नती है और अल्लाह इस खातून से राजी है और इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत खदीजा की सीरत पढ़कर अमल करने की और उन औसाफ को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।